سیدہ زینب، اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں. امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی. امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی. سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی. سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی. اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب. زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. جو باپ کی آبرو کو چار چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں. 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ زینب. اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں. آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں. یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اندازہ فرمائیں. اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا، میرے 2 بچے بچے ہیں، میرے بچوں کو جانے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی، یہ میں ننھے بچے اونو محمد جائیں گے. تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے؟ حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو. اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں کو سرخرو، ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو. کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی. اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے، وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا، لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، پیغام کربلا، سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی، وہ زینب بنت فاطمہ تھی. لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی. جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی، ماں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے. بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، اور بھتیجے تو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک بھتیجا ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے چچا میں نے بھی میدان کربلا میں جانا ہے. امام کہتے ہیں بس کرو، کتنا مجھ سے امتحان لوگے، کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں؟ حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا مجھے جانے دو. چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے. روتے ہوئے آئے اور پھوپھی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں. سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو. کس نے؟ امام قاسم. پھوپھی میری خبر لو. پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہوں، آج یتیم ہوا. غور فرم امام قاسم کے جملے، پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا، آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے، لیکن کربلا میں امام
قاسم کہہ رہے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. پھپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں، پھپھی ماں، جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی. آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی، چچا نے نہیں کہہ دیا. آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا. کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بازو پر ہاتھ پہنچا. امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے. اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہیرا 20 کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا. امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا. امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے. تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا. تو حضرت امام